ان کے چونکہ بھٹو صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں، اور آصف علی زرداری نے ملک ریاض سے بڑے فائدے لیے، اور شہباز شریف کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ ملک ریاض کو تو جانتا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ پلاٹ جو میرے نام لکھوایا اس لسٹ میں تحریک انصاف والوں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس کا قبضہ دلواؤ تاکہ میں اس کو بیچوں۔ پھر ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہیرو بن کے آیا تھا عدلیہ آزاد افتخار چودھری، انکار کر دیا۔ وہ اپنی شکل ویختوں کہ حضرت نو نہ مقابلہ بیا کرنا، لیکن ہم میں سے کسی کو ضرورت نہیں ہوئی۔ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اٹک سے شروع ہو کر رحیم یار خان تک ہوتا ہے۔ ملک ریاض تو اس کے لیے آپ کو یو اے ای وغیرہ جانا ہوگا نا، میرے ثاقب نے تاکو صاحب لے کے دکھا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے پاسپورٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد سے ملک ریاض کو کافی کرٹیسزم اور پرابلمس کا سامنا ہے۔ کیا واقعی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو گئی ہے، یا آنے والی جو حکومت ہے وہ ملک ریاض کو سبق سکھائے گی، اور کیا آنے والے وقت میں ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ صرف نیوز میں رہنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس بار ہوئی جائے گی۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ ایک ٹائم تھا جب ملک ریاض کی آصف زرداری صاحب سے تھے، جو آئی ایم شیور اور لوگوں کے بھی ہوں گے ملک ریاض سے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک ریاض کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ وہ تو اب بیٹھے بٹھائے دبئی چلے گئے ہیں، یو کے نے تو ان کو ویسے ہی بین کر دیا ہے، وہاں تو وہ جا نہیں سکتے۔ دیکھیے ابھی بھی میں کو آصف علی زرداری کا ترجمان نہیں ہوں جنرلی سے کوئی بھی نہیں، لیکن ایک پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب یہ حمزہ شریف کو ہاسٹیج بنا کے شریف فیملی یہاں سے چلی گئی تھی تو حمزہ شریف جو ہے وہ کس سے مالی مدد حاصل کر رہا تھا؟ ملک ریاض سے۔ تو اس کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اور حمزہ شریف جو ہے کس کا بیٹا ہے؟ شہباز شریف۔ شہباز شریف آج کل کون ہے؟ وزیر اعظم۔ تو مقصد یہ کہ صرف ایک بندے کو آپ نے ولن بنانا ہے، نام ہے جو اس کا آصف زرداری۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آصف علی زرداری فرشتہ ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ملک ریاض کا ذکر آتا ہے تو ملک ریاض نے شریف خاندان کے ساتھ بھی اتنے تعلقات ان کے بہتر رہے ہیں، اور خاص طور پر مشکل کن دنوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی خریدی ہے جس سے یہ سارا جھگڑا شروع ہوا ہے، وہ کس سے خریدی تھی؟ آصف زرداری سے؟ وہ تو آئی تھنک نہیں، وہ کس سے خریدی تھی؟ آصف علی زرداری کی تھی وہ پراپرٹی لنڈن میں؟ نہیں، کس کی تھی؟ ان کی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی سر۔ نہیں، کس کی تھی؟ حسن نواز، جو نواز شریف صاحب کے بیٹے، جو نواز شریف صاحب کے فرزند ہیں۔ تو میں عرض یہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کی مدد کرنی ہے ملک ریاض کی تو آصف علی زرداری ہی نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب بھی کریں گے، اگر اس پوائنٹ پر آتی ہے بات۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا کہ صرف آصف علی زرداری، کیونکہ سر ان کو پریزیڈنٹ کی کیپیسٹی میں دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہی اس وقت ایز پریزیڈنٹ وہ ویسے مدد کیا کر سکتے ہیں؟ 2 and 2 4 کیا جا رہا ہے، چونکہ آصف علی زرداری زیادہ وقت اپنا گزارتے ہیں ادھر یو اے ای میں، ان کے چونکہ بھٹو صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں، اور آصف علی زرداری نے ملک ریاض سے بڑے فائدے لیے، تو سر وہ تو پھر اور شہباز شریف کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ ملک ریاض کو تو جانتا ہی نہیں۔ وہ تو ہر پولیٹیکل فیملی نے تو لیے ہوں گے۔ یہ چھوڑا کریں، مطلب کہ ملک ریاض نے وہ کون سا بات یہ ہے کہ میں ملک ریاض کے بارے میں میں کیا بات کروں؟ ہمارے تو بھائی سب سے پہلے یہ جو ہمارے ملک میں ابھی صحافت کی بہت بڑی اور جمہوریت کی بہت بڑی چیمپئن جماعت ہے پی ٹی آئی، انہوں نے ایک لسٹ نکالی تھی پہلے صحافیوں کی، جن میں یہ کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک ریاض سے پیسے لیے اور پلاٹ لیے، وہ پلاٹ کا نمبر، اکاؤنٹ نمبر، میں خدا کا واسطہ میں ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں، اور میری اب بھی فریاد ہے ان لوگوں سے کہ اللہ کا واسطہ ہے جس کے پاس وہ اکاؤنٹ ہے اس کی مجھے چیک بک دو تاکہ میں اس کو جو ہے وہ اس کو کیش کرواؤں۔ اس کے بعد وہ پلاٹ جو میرے نام لکھوایا اس لسٹ میں تحریک انصاف والوں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس کا قبضہ دلواؤ تاکہ میں اس کو بیچوں۔ سر اس وقت تو پی ٹی آئی کو یہ ساری بات کرنا سوٹ کر رہا تھا نا؟ نہیں تو آج تو وہ خود آئے ہوئے ہیں آج کل لائم لائٹ میں۔ کون سا ملک ریاض تو خود کہتے تھے کبھی یعنی پہیے لگائے بغیر کام نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہیرو بن کے آیا تھا، عدلیہ آزاد افتخار چودھری، انکار کر دیا۔ اس کا بیٹا ارسلان جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کرتا رہا ملک ریاض سے،
پھر ان کی ایک الگ سٹوری نکلی تھی کچھ سال پہلے. جی تو اس وقت یہ چیف جسٹس جو یوں جھٹکا بجا کے اور ہم جو صحابی جو ہیں ہم یوں کر کے چل رہے, واہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا منصف دیا ہے جب وزیر اعظم کو گھر بھیج کہ دیتا ہے اب جس تو کو ہوتے ہیں سسٹم ہلا کے رکھ دے کرپشن. گا. اس وقت کہتا تھا نہیں, میں خود کبھی آج تک نہیں ہوا کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فلاں بندے سے جو ہے وہ یہ فوائد لے رہا ہے, وہ کہتا نہیں میں خود اس کا مقدمہ سنوں گا, اور اللہ معافی ہم اتنے 2 نمبر کے لوگ ہیں کہ پیپل کین گیٹ اوے وتھ مقدس ہستیاں. اس نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کا جو ہے وہ خود فیصلہ کیا تھا, تو وہ اپنی شکل ویخ توں کہ حضرت نوح نہ مقابلہ بیا کرنا, لیکن ہم میں سے کسی کو ضرورت نہیں ہوئی اس وقت. مقصد یہ کہ میں ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے یہ سب ڈھول ڈھمکا ہے, اور اگر موجودہ حکومت نے اور نیب نے بغیر کسی مناسب ہوم ورک کے یہ سٹوریز دلوانا شروع کی ہیں کہ ملک ریاض جلد ہی ہتھکڑی لگا کے وطن عزیز میں آئیں گے, اور وہ نہ ہو پایا تو بہت شرمندگی کا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے نیب نے کوئی کیا ہوگا ہوم ورک؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی کی تو بات ہے نہیں, آپ نے خود ہی مینشن کیا ہے کہ یہ ڈھول دھماکہ ہی ہے صرف. مقصد یہ کہ اگر اس ملک میں واقعتاً اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی تو ہم آج یہاں پہنچے ہوتے. اور یہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ادارہ ڈیڈیکیٹڈ ہے احتساب اس کو, ملک میں ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے جو سب سے پہلے چابک سوار آئے تھے ان کا نام تھا فیلڈ مارشل ایوب خان. سر ساری گڑبڑ ہی وہاں سے شروع ہوئی ہے. تو جب ایوب پچھلے خان ایپیسوڈ میں صاحب بھی یہی بات تھے, کی تھی. اور جب میں جو ہے میں ابھی 4 یا 5 جماعت میں تھا تو جلسوں میں نعرہ لگتا تھا گندھارا وہ مارا, چونکہ گندھارا انڈسٹری جو ہے وہ اس میں ان کی فیملی نے یہ جو ٹرک وغیرہ اس زمانے میں آئے اور روٹ پرمٹ ملنے شروع ہوئے تھے اور یہ تو وہ شخص جو اس ملک کو کرپشن سے نجات دلوانے آیا تھا اس کے لیے 64-65 میں نعرہ لگتا تھا گندھارا وہ مارا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی, وہ 1965 میں حملہ ہو گیا لاہور پہ اور وہ جنگ شروع ہو گئی. تو وہ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ 67 سے 68 میں یہ باتیں شروع ہو گئیں, اور پھر بالآخر موصوف کو استعفیٰ دینا پڑا, اور پھر ایک اور یعنی کہ فوجی عامر کو اقتدار سنبھالنا پڑا یحییٰ خان کو. ان کے علاوہ اگر کون اس سنبھال ملک میں سکتا تھا؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی تو اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ کیوں ایسٹ پاکستان ٹوٹا. وہ اس زمانے میں حمود الرحمان کمیشن بنا تھا, اسے ذوالفقار علی بھٹو بھی شائع کرنے کی ضرورت نہ دکھا پائے. وہی اسی وقت شائع کر لیتے, اگر پھانسی ہی آپ کا مقدر تھی تو پھر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع کروا کے اس کی وجہ سے ہو جاتے. کم از کم بات تو ہو ہی جاتی اگر جی کا جانا ٹھہر ہی گیا تھا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اگر پھانسی ہی تھا اینڈ میں آ کے نہیں, تو میں وہ عرض بات تو ہو کرنا چاہ سکتی رہا تھی ہوں نا. کہ جن بنیادی باتوں پہ اگر اکاؤنٹیبلٹی, اور ہم میں سے کون اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ بس ریڈی پہ کھڑا ہوا آدمی جو ہے جس نے سڑے ہوئے کیلے اندر رکھے ہوئے ہیں اس سے لے کر یہاں کے امیر ترین آدمی تک, دوسرے بس ملک ریاض ہو یا ہم ریڈی داؤ والا ہو, لگانے کے اکاؤنٹیبلٹی چکر سب میں کی ہے. ہم داؤ لگانے کے چکر میں ہیں. تو میں نے تو کوئی ملک ریاض صاحب سے فائدہ نہیں لیا, خام خواہ قبل کے بدنامی مول لی, بلکہ میرا تو موصوف سے گرا ہی ہے کہ بھائی اگر میرا منہ کالا ہو ہی گیا تھا تو کوئی نظر اللہ نیاز حسین اس کو کمپنسیٹ کر دیتے کچھ. اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں میں اب بھی فریاد کر رہا ہوں, اگر ان تک میری آواز پہنچ جائے تو مجھے کچھ رقم بھجوا دیں تاکہ میں بجائے اس کے کہ اس عمر میں صبح اٹھ کے 5 کالم لکھتا ہوں اور کام کرتا ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, میں گھر بیٹھوں آرام سے کتابیں پڑھوں, ناول پڑھوں, تھوڑی ہیلپ ہو جائے آپ کی, گانے سنوں, کوئی ایک آدھ کو باہر کا چکر لگا آیا کروں. ٹھیک ہے نہیں بات. تو مقصد یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ القادر ٹرسٹ یقیناً ایک بڑا واقعہ ہے, اور لطیفہ یہ ہے جو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک متبادل کے طور پر پیش کیا گیا تھا کہ یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری تو کرپٹ ہیں,
تو یہ ایک نیا فگر ہے لیکن جو عمران خان کوئی صاحب جو کرپشن نہیں ہیں کی یہ ہوئی. دودھ کے دھلے ہوئے آئے ہیں، تو وہ اگر ان سے فائدے لیتے ہیں تو پھر کیا رہ جاتا؟ سر پھر تو ان میں اور باقیوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا. پھر پی ٹی آئی ایڈمٹ کرے اس بات کو کہ ہاں ہمارے لیڈر میں بھی وہ یہ کرپشن کہتے ہے. ہیں کہ وہ فرق تو بہت بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ باقی جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ آصف علی زرداری تو یہی رہا 11 ساڑھے 11 سال. سر یہ تو پھر عمران خان یہ صاحب کوئی نہیں نہیں، گئے وہ ملک صرف سے باہر. آپ سے مقابلہ کریں گے دو پنجابیوں میں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ پاکستان پنجاب سے آگے جاتا ہی نہیں ہے. ہم جب بھی کبھی لوگوں کی، سیاستدانوں کی دیانت کا یا ان کی قربانیوں کا ذکر کریں گے تو ہمیں کبھی خان عبدالصمد خان اچکزئی یاد نہیں آئیں گے جنہوں نے ساری زندگی تقریباً جیل کی نظر کر دی. ہمیں خان غفار خان یاد نہیں آئیں گے، ہمیں خان عبدالولی خان یاد نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے مثلاً جی ایم سید سے آپ 100 اختلافات کر لیں، لیکن ان کا ایک نظریہ تھا، وہ مرتے دم تک اس پہ قائم رہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت یعنی کہ اذیتیں بھی برداشت کی. میں ذاتی طور پر اس کے نظریے سے قطن اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ بات مجھے ماننی پڑے گی. جیسے غالب نے کہا تھا کہ اگر برہمن مرے تو اسے کعبے میں دفن کرو، کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، کنسسٹنسی. تو جی ہم سید نے بہرحال کنسسٹنسی دکھائی، لیکن ہم تو پنجاب سے شروع ہو ہمارا کے پاکستان جو ہے وہ اٹک سے شروع ہو کر رحیم یار خان تک ہوتا ہے. ہمارے ریفرنس سے اور اس سے تاریخ بھی پاکستان آگے کی. نہیں جاتے. میں یہ بات میں پنجابی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں. باقی کس کو یاد ہے حسین شہید سہروردی؟ وہ کتنے بڑے لیڈر تھے بھائی. انہوں نے جو اس وقت جب انگریز کا دور تھا اس وقت وہ منتخب وزیر اعظم تھے متحدہ بنگال کے، جس کا کیپٹل تھا کلکتہ، جس میں آج کا بنگلہ دیش اور آج کا بھارتی صوبہ ویسٹ بنگال شامل تھا، ان سب کا. اور ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ یعنی پاکستان کی شہریت دینے سے ہم انکار کرتے رہے اس حسین شہید سہروردی کو. اور وہ شخص جو ہے وہ بار بار کہتا رہتا تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے دو ہی کنیکشنز ہیں، ایک پی آئی اے اور ایک میں. اور وہی ہوا، وہ نہ رہے، ان کو ہم نے ذلیل و رسوا کیا. تو انہی کی جماعت سے پھر مجیب الرحمان اٹھے اور انہوں نے کہا دیکھا کیا ہوا. اور پھر کیا ہوا؟ اب ٹھیک ہے، اس وقت اگر آج حسینہ واجد کی وجہ سے 15 سال جو اس نے حکومت کی ہے اس وجہ سے تو سر ہم وہ obviously سمجھ رہے ہیں کہ، لیکن یہ بنگالی بڑے جذباتی قوم ہے، ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں یہ اس طرح کے. تو میرا بہرحال وہ مستقبل میں کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے ایک فیشن بنایا ہوا ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کی سر ہماری بات نہیں یہ ہے. مڈل کلاس کا دس از دیئر وہ جو یعنی چیٹرنگ کلاسز نہیں ہوتی ہیں بیٹھے ارے کیا ارے بھائی بہت کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں. سر بس وہ ایک نیریٹو مل گیا ہے نا لوگوں کیا کو، اور کوئی آپ بات کو ہی نہیں کرنے کو آج ملتی. تک کبھی یہ آپ نے خبر سنی ہے کہ فلاں بندے کی بچی کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا؟ کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کا جو والد ہے وہ بہت کرپٹ جو ہے وہ پولیس افسر ہے یا کسٹم افسر ہے. ایسا کبھی سنا ہے کوئی بات؟ بالکل سنا ہے سر. نہیں کہ رشتہ نہیں آیا. سر رشتہ آیا یا نہیں لیکن لوگ پریفر نہیں کرتے کہ کسٹمز والے آفیسرز کی فیملیز میں کریں. نہیں، یہ کس نے کہا آپ کو؟ کب سے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ پھر فیصلہ نہیں، میں تو اپنی اوپینین دے رہی ہوں آپ کو. نہیں، وہ تو آپ اپنی ذاتی اوپینین دے رہی ہیں نا، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی بہت مار دھاڑ کرنے والے پراپرٹی ڈیلر کے بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں لوگوں کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا؟ بالکل سر. بڑے بڑے امیر و کبیر اور بڑے بڑے حاجی نمازی. اس وقت تو کوئی یہ بات نہیں یہ کرتا. تو آپ واقعی کہتی ہیں کہ یہ جو ثاقب نثار جو دوسروں کو صادق اور امین کہتا تھا، ان کی بیوی اور بچیوں کے ہاتھ میں جو پرس ہوتے تھے وہ ایک تنخواہ دار جو ہے ملازم کبھی ہو سکتا ہے اس کے بچوں کے؟ اتنا 2 نمبر کا آدمی وہ جو دوسروں کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹتا تھا
اور ابھی بھی وہ جس لیوی اسٹائل میں زندہ ہے جو وہ پوچھ سکتا ہے اس کو. وہ تو خیر ڈیم بھی بنانا چاہ رہے تھے, سسٹم نہیں کو تو چینج کسی بھی نے کرنا پوچھا چاہ اس رہے کو, تھے. لیکن کسی نے پوچھا اس کو. اب یہ حکومت آ گئی ہے نا, سگے بھائی ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے نا, بلائیں ایک کمیشن بنائیں, کہیں کبھی آپ نے کس طرح کن بنیادوں پہ نواز شریف کو جو ہے وہ خائن قرار دیا اور کن بنیادوں پہ ایز آپ نے پرائم صادق منسٹر الامین کیا. ان کو پھر امپارشل بنائیں. کرنا چاہیے, بلائیں انہیں, ملک ریاض کو. ہمت نہیں ہے انہیں, نہیں اس کو بلا لیں ثاقب نثار کو. بھائی ملک ریاض تو اس کے لیے آپ کو یو اے ای وغیرہ جانا ہوگا نا, میں نے ثاقب نثار کو صاحب لے کے دکھا. ایسے ہی بس باتیں ہیں وہ کرتے رہے اور ہم لوگ بیوقوفوں کی طرح. ارے صاحب وہ بس ہمیں لگ رہا ہوگا پتہ اب ہم نہیں کہتے کیس میں ہیں سے جی کیا ہم نے کیا نکل آئے گا. اب ہم یہ کریں گے, لوگ اس کو دیکھیں گے, سارے سوچ وچار کریں گے کہ جی باقی ملک ریاض آئیں گے نہیں آئیں گے, کون کس کے ساتھ رہا ہے. ان کو جیل بھیج دیں گے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی, سسٹم بدل جائے گا. اگر اکاؤنٹیبلٹیاں ہو رہی ہوں, اکاؤنٹیبلٹیاں وہ کرتی ہے کون جس میں تپڑ ہوتا ہے, جس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. جو کہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے تو نہیں ہے ایز ایسی بات ہی پاکستانی. نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کہ ابھی یہ جب یہ پاکستان بنا تو آپ مجھے بتائیں, یہ جن کی یہ شالمی پوری مارکیٹ کس کی تھی؟ انارکلی بازار میں کتنے مسلمانوں کی دکانیں تھیں. تو یہ جو گھروں پہ یہ جو دیکھیں, لاہور میں تو 40% ہندو آبادی تھی. تو بڑے بڑے گھر, آپ واقعی سمجھتے ہیں یہ جلندھر میں اتنے بڑے بڑے گھر چھوڑ کر آئے تھے یا امبالہ میں؟ ایسی ایسی 2 نمبریاں ہوئی ہیں پارٹیشن کے وقت بھی سر. آنے کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ حویلیاں ہی چھوڑ کر آیا تھا. ایسے نہیں ہوا بھی. تو جو لوٹ مار کا اشاری نظام چلا ہے وہ چل رہا ہے, وہ آج تک چل رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح. ویسے گفتگو بہت ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ, جی وی مسٹ ہیو اے میرٹ بیسڈ سوسائٹی, دیز وومرز دے ہیو ڈسٹرائڈ آور لائف. تو آپ کر لو یار, چلو. تو میرٹ بیسڈ اگر کرنا ہے تو آپ خود کر لیں اپنے گریبان میں جا کے. ہو از اسٹاپنگ یو؟ اپنے گریبان مجھے میں جا کچلا دے کے مار دو یار, بٹ پلیز موو اہیڈ. بٹ ایک فیشن بنا ہوا ہے نا بومرز, اور جہاں سے یہ لفظ آئے ہیں بومرز اور وہ اور جنزی اور پتہ نہیں کیا, اور وہاں پہ کون آیا ہے اب؟ یہ جن زی والے سن, وہاں پہ ابھی کون بیٹھا ہے؟ ٹرمپ. دوسری اور بار ہٹ کے گدن کر کے آیا ہے. اور کیا کیا وہ طوفان مچایا ہوا ہے. چھوڑا کریں ایسے 2 نمبر کی باتیں, وہ کی بورڈ پہ بیٹھ کے بس سر وہی کی بورڈز تک ہی لمیٹڈ ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اپنے جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. صحیح بات ہے. 2 نمبریاں ایک دوسرے کے ساتھ کر کر کے کب تک یہ ایسے 2 نمبری چلے گی؟ ایسے نہیں ہوگا. اور یہ چل رہی ہے لیکن, اور میرا نہیں خیال کہ مجھے اپنی, جب تک میری جتنی زندگی رہ گئی ہے, مجھے پاکستان میں کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں نظر آئے گی. ہو ہی نہیں سکتی. چلے سر, بٹ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. آئی تھنک اسی نوٹ پہ ہم اس بات کو پہ ہمارا آج کا کیونکہ اور تو کچھ رہا نہیں شو تو ہو گیا. اب اگلے شو میں بھی دیکھ لیں ہم نے کتنی بھی دا لگا لیا بغیر کوئی کہ ٹھیک ہے ہم نے ڈسکس کر لیا, یہ سیاپا کر لیا. لوگ کہیں گے ہاں یار بات تو صحیح کہتے ہیں, باقی بڑا ظلم ہوتا ہے یہاں پہ. دیکھیں بس یہ یہاں تک ہی ہے, بس یہ بات اس سے آگے نہیں ہے. یہ اچھی بات کرتے ہیں ویسے واقعی بیچاروں. ہاں یار اس ملک میں کچھ ہونا چاہیے, کرپشن کا خاتمہ تو ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں. بس یہ سر بات نہیں ہے, بس گلا ہی نہیں. چلو ناظرین, وہی بات ہے کہ اس نوٹ پر ہم بھی اپنی آج کی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں کہ ملک میں بہت برا ہوتا ہے, کرپشن بھی ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, لیکن ان باتوں کے آگے کیا, ذرا سوچئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.